قرآن کریم سنت کے بعد اجماع امت اور قیاس شرعی کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن اور سنت کے بعد اجماع امت جو ہے، اجماع صحابہ سب سے پہلے، وہ اجماع امت، اس کے بعد اجماع امت بعد والوں میں اجماع کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ اجماع ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، اس شہر میں جو بات بھی ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، سب میں پھیل جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اگر کسی عالم کوئی مسئلہ مشہور ہوا، فلاں عالم فلاں شہر میں، اس پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو گویا اجماع سکوتی ہو گیا، اور اگر وہ غلط تھا تو وہ اس پر انکار کرتے۔ اس طرح اجماع کا بھی اس بات کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کو ملا کر کے، یہ صرف کتاب اللہ نہ کہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے ڈھونڈتا ہوں، پھر سنت رسول سے ڈھونڈتا ہوں۔ یقیناً کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اگر اس میں ہے کسی آیت کی تفسیر میں تو امام ابو حنیفہ ضرور اس کو لیتے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد نہیں ملتا ہے تو پیارے رسول کی سنت میں ڈھونڈتا ہوں، اور اگر نہیں ملا تو صحابہ کے فتاوی میں ڈھونڈتا ہوں، اور اسی کو آپ اجماع کہہ لیجیے یا جو کچھ اجماع کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تابعین کی باری آتی ہے تو جس طرح انہوں نے قیاس کیا ہم بھی قیاس کریں گے۔ تو قیاس آخری درجے کا ایک دلیل ہے، بے شک یہ بہت بڑی دلیل ہے قیاس، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کتاب و سنت کی دلیل پر قیاس کیا جائے، کتاب و سنت کی دلیل پر قیاس کر کے ہی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ اور اگر دلیل نہیں، مثلا واضح ہے، بالکل واضح طور پر رسول کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، اور ہمارے خیال سے سوم کر کے یا یہ جو کیا نام ہے انجیکشن کے ذریعے سے نشہ لینا یہ چیز نہیں تھی، لیکن جب علت ایک ہوئی، سبب کی شریعت نے عقل کی حفاظت کی بہت بڑی تاکید کی ہے، جس طرح نسب نامے کی حفاظت، دین کی حفاظت، کسی کے جان کی حفاظت کی بڑی تاکید کی ہے، اسی طرح اس عقل کی حفاظت کی بہت بڑی تاکید کی ہے۔ اسی وجہ سے شراب کو حرام کیا، جس سے آدمی جس کو پی کر کے عقل کھو لیتا ہے، تو جو چیز بھی سونگ کر کے اس سے عقل اس کی جائے، یا یہ کہ پی کر کے یا انجیکشن لگا کر کے کسی طریقے سے وہ ہو، قیاس اسی پر کیا جائے گا کہ وہ حرام ہے، خمر کی طرح، خمر پر اس کا قیاس کیا جائے۔ اسی طرح اور کوئی چیز بھی ہے تو قیاس بہت بڑا ایک دلیل ہے، جبکہ کتاب و سنت سے روشنی واضح طور پر اس پر حکم نہ آیا ہو، لیکن کتاب و سنت ہی کی دلیل پر اس قیاس کو لیا جائے گا، باہر سے نہیں لیا جائے گا واضح طور پر۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ خون چڑھانے کا مسئلہ ہے تو کتاب سنت ہی کی روشنی سے اجتہاد کیا گیا کہ بھائی آدمی کا بچانا، یہ آیت میں ہے کہ کسی نے کسی کو مار ڈالا تو گویا پورے انسانوں کو مار ڈالا، اور کسی نے بچا لیا تو ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، سب کو اس نے بچا لیا، حیات دیا۔ تو اس میں دلیل ملتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر ہمیں خون دے کر کے کسی اور کو بچا لینا امکان ہے اس کا، تو خون دیا جا سکتا ہے کسی کا۔ البتہ آنکھ دینا، دل، گردہ، اس طرح یہ سب اسی پر قیاس کرتے ہیں لوگ۔ کچھ علماء نے اختلاف کیا، اجماع نہیں ہوا اس پر، اجماع امت اس زمانے میں نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، خود ایک استاد تھے شیخ شعراوی تھے، وہ بڑے مخالف تھے، ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے میں، تو کہتے تھے کہ یہ آنکھ، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ کان ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس میں اپنے طور پر وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ نکال لینا، میرا گردہ نکال لینا، جائز نہیں ہے، چاہے وہ بھی مر جائیں ہم بھی مر جائیں، ایسے ہی کہتے ہیں اللہ نے اس کی مدت لکھی ہے، وہ مرے۔ لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے لاکھوں دے کر کے خرید کر کے بھی کسی کا گردہ اس کو بھی کمزور کیا اور اس کو بھی مارا۔ تو یہ سب چیزیں قیاس سے ثابت ہوتی ہیں، شرط ہے کہ کتاب و سنت پر ہو۔ کہتے ہیں تو جائز ہے، تو پھر معیار کیا ہے؟ معیار وہی ہے کہ قیاس کو آپ کتاب و سنت کی دلیلوں کی علت کو ڈھونڈ کر کے، آپ سے نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ دیکھیں کہ علماء نے کیا اس کی دلیل لی ہے اور اس پر کیا کس چیز کتنی قیاس کی، ایک مسئلے سے
ایک آیت سے 30 مسئلے کشید کرتے ہیں. آپ قرطبی پڑھیں، سبحان اللہ، ایسی جگہ سے کھینچ کر کے مسئلہ لاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. القرطبی جو ہے الجامع لاحکام القرآن، قرطبی حدیث کے ساتھ ملا کر کے وہ دونوں سے استنباط کرتے ہیں. تو معیار یہی ہے کہ کتاب و سنت کے دلیلوں پر علت دیکھا جائے کہ اس کا سبب کیا ہے. اس سبب کو علت جامعہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ زمانے کی جو چیز ہے سبب دونوں کا ایک ہے، تو گویا اس پر وہی حکم لگا جائے گا جو پیارے رسول کے زمانے میں جس پر حکم لگایا گیا.